अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और इस वक्त इस्लामाबाद वालों की शलवारें गीली हो गई हैं, शलवारें गंदी कर दी हैं इस्लामाबाद वालों ने। आखिर ये क्या मामला है? क्यों इतनी परेशानी है कि जनाब बात शलवारें गीली होने तक, गंदी करने तक बात पहुँच गई है। ये तफसीलात भी आपके सामने रखनी बड़ी इंतहाई अहम और सीरियस ये स्टोरी है जो डिस्कस करनी है। आपको पता है कि शलवारें एवं तो नहीं गीली होती, एवं तो नहीं शलवारें गंदी हो जाती। तो ये मामला भी आपके सामने रखना है। और दूसरी खबर आफ्ताब इकबाल के हवाले से मैंने आपके सामने रखनी है कि आफ्ताब इकबाल क्यों 18 घंटे से ज़्यादा गायब रहे, उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखनी है। क्योंकि उनको जोड़ा जा रहा था यहाँ पाकिस्तान में एजेंसीज के हवाले से। आखिर क्या मामला था, किसके साथ उसका फड्डा चल रहा है, ये भी बात आपके सामने रखनी है। एंकर इमरान रियाज भी अचानक गायब हुए थे, लापता हुए थे, वो भी खबर मैंने आपको दी थी। तो एंकर इमरान रियाज जो हैं वो मंजर आम के ऊपर आ गए हैं दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह और अपने व्लॉग कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ क्या मामला बना था, एकदम क्यों वो लापता हो गए थे, ये भी हकीकत आपके सामने रखेंगे। और ये 3 बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन काम, सबसे पहले जो मैं आपके सामने 2 खबरें रखने जा रहा हूँ, असल स्टोरी ये नहीं है। असल स्टोरी, असल खबर इन खबरों के बाद है। ये भी शलवारें गीली करने के अंदर इन खबरों का रोल भी है, इन इन स्टोरीज का रोल भी है। लेकिन क्या रोल है नाज़रीन काम, क्योंकि अब ये खबरें, क्योंकि एक खबर कल परसों से चल रही है और एक नहीं है, लेकिन मैं दोनों को मिला करके आपके सामने रखना चाहता हूँ कि नाज़रीन काम जो 25 मुल्ज़िमान को फ़ौजी अदालतों के अंदर से सज़ाएँ दी गई हैं, उसके ऊपर जो है वो इंटरनेशनल दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बल्कि वो जो सज़ाएँ दी गई हैं, तशवीश का इजहार किया जा रहा है और कह लें कि पाकिस्तान की जो सलामती है अब ख़तरे में पड़ी है। पाकिस्तान की सलामती या पाकिस्तान को मसाइल अब शुरू हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि फ़ौजी अदालतें, आपको पता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात इस वक्त हैं। जो फ़ौजी अदालतें जो होनी नहीं चाहिए। फ़ौजी अदालतें, सिविलियंस के ट्रायल की मैं बात कर रहा हूँ कि सिविलियंस के ट्रायल के लिए फ़ौजी अदालतें होनी नहीं चाहिए। और फ़ौजी अदालतें क्यों बनी थी वो आप अच्छी तरह समझते हैं कि जनाब वो दहशत गर्दों के लिए बनाई गई थी, और वो भी जल्द, यानी कि दहशत गर्दों के लिए अलग अदालतें हों और वहाँ पर जनाब फौरी उनके मामलात हल हों, क्योंकि दहशत गर्दी वाले मामले बड़े हसास और सेंसिटिव होते हैं। तो अब नाज़रीन हुआ क्या है कि पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीनी क्योनका ने एक्स पर यूरोपीय यूनियन के खारजा मुल्क के तर्जमान का एक बयान शेयर किया है, जिसके मुताबिक फ़ौजी अदालत के फैसले पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी अहद बराए शहरी और सियासी हुकूक ICCPR के तहत किए गए वादों की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखे जाते हैं। अब ये एक अहद है, मुआहिदा है ICCPR, जिसके तहत ये मुआहिदा क्या है ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ, यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये एक मुआहिदे का नाम है ICCPR। जनाब उस मुआहिदे के तहत जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो गई है, उसकी खिलाफ वर्जी की है हमारी फ़ौज ने। और वो जनाब क्या की है कि ICCPR के आर्टिकल 14 के मुताबिक हर शख्स को एक आज़ाद, गैर जानिबदार और काबिल अदालत में मुनसिफाना और अवामी समात का हक हासिल है और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का हक भी दिया गया है। अब ये जनाब यूरोपीय यूनियन से सख्त इसके ऊपर रिएक्शन आया, इसके ऊपर बयानिया जारी किया गया है। और उसके अंदर एक ये GSP प्लस जो है, ये एक टैग होता है जो हमारे मुल्क के पास भी है, उसके तहत भी जो है वो बड़ी आसानियाँ होती हैं पाकिस्तान, जिन ममालिक के पास ही होता है। अच्छा, अब इसमें क्या कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन के जनरलाइज्ड, यानी कि GSP प्लस का मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के तहत फ़ायदा उठाने वाले ममालिक बाशमूल पाकिस्तान ने रज़ा कराना तौर पर 27 बैनुल अक़वामी बुनियादी मुआहदों, यानी कि ये जो GSP प्लस है इसमें 27 बैनुल अक़वामी ममालिक हैं जिसमें ये मुआहदे किए गए हैं, जिसमें बाशमूल ICCPR के मौसर तरीके से नाफिज करने का वादा किया ताकि GSP प्लस का दर्जा बरकरार रखा जा सके। यानी कि इसके मुताबिक आप चलेंगे तो GSP प्लस का ये दर्जा और उन ममालिक में आप शामिल रहेंगे जिनमें फिर वो तमाम सहूलियात मिलती हैं, कर्ज मिलते हैं या बाकी जो भी मामलात होते हैं एक दूसरे के साथ ताउन, सादा अल्फाज में बता रहा हूँ। तो नाज़रीन काम, एक तो ये यूरोपीय यूनियन का आया, फिर उसके बाद बरतानिया के अंदर से रिएक्शन आया। बरतानिया के अंदर से क्या आया कि जनाब पाकिस्तान की फौजी अदालतों में 25 शहरियों को सजाएं सुनाने पर यूरोपीय यूनियन की तशवीश के बाद बरतानिया ने भी इस्लामाबाद से मुतालिबा किया है
کہ وہ بین الاقوامی معاہدہ برائے شہری اور سیاسی حقوق کے تحت اپنی ذمہ داریاں کو پورا کریں۔ اصل سٹوری اب شروع ہوتی ہے ناظر کام، جو جناب شلواریں گلی کی، جس سے زیادہ شلواریں گندی ہوئی ہیں، یہ تو کم شلواریں گندی ہوئی نا، ہلکی ہلکی گندی ہوئی تھی، اس سے جو زیادہ شلواریں گندی ہو گئی، جس میں کہہ لیں کہ ڈبل کام ہو گیا، اب میں مزید کھولنا نہیں چاہتا، تو اس میں ناظرین کام ایک بار پھر جو ہے وہ بڑا دعویٰ کیا ہے نصرت جاوید صاحب نے ایک بار پہلے بھی کلیم کیا تھا سجاد برقی صاحب کے حوالے سے، اور وہ بھی خبر سچ ثابت ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں میرے دوست جنہوں نے مجھے سجاد برقی کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی خبر دی تھی، یعنی کہ سجاد برقی کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں انہوں نے عمران خان کے تمام معاملات جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں اس حوالے سے ٹویٹ کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بعد میں سجاد برقی نے خود بتایا جی ان کی ملاقات ہوئی، اب سجاد برقی کے علاوہ ایک اور صاحب نامزد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ملے ہیں، بقول ان کے، یعنی کہ وہ جو شخص ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ملے ہیں، ان کے دوست نصرت جاوید صاحب کے جو ان کو بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب، اور ان کے سامنے وزیر خارجہ مارکو پوپیو نے اپنے سٹاف کو ہدایت کیا کہ وہاں عمران خان، یعنی کہ پاکستان کے اندر جو عمران خان اور اس کی جماعت کے ساتھ چل رہا ہے، وہ جناب میری پوچھا جائے کہ جو عمران خان اور ان کی جماعت کے ساتھ چل رہا ہے وہ کیا معاملہ ہے۔ اب جناب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری انتظامیہ اور ریچرڈ گرینل، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اس نے ہلچل مچائی ہوئی ہے، تھرتھلی مچائی ہوئی ہے۔ اب وزیر خارجہ مارکو پوپیو نے یہاں جو سفیر ہیں ان کو کہا کہ جناب عمران خان اور ان کی جماعت کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ پوچھیں۔ اچھا، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ کو اصل طاقت کا پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کی اصل طاقت امریکہ میں سب ایجنسیوں کی ماں، جو سب ایجنسیوں کی ماں ایجنسی ہے، ہم لینڈ سیکیورٹی کی سربراہ جو تلسی ہیں، انہوں نے کہا کہ اصل تو جو اس کا دل ہے وہ عمران خان پر آیا ہوا ہے اور وہ کسی کا نہیں ہے، یعنی کہ جو ایجنسیوں کی ماں کی سربراہ ہے، جو سب ایجنسیوں کی ماں، یعنی سب سے اوپر جو ایجنسی ہے اس کی جو سربراہ ہے اس کا دل عمران خان پر آیا ہوا ہے۔ تو انٹرنیشنل پریشر تو بڑھے گا، لیکن اب یہاں پہ تھوڑا سا رک کے ویڈیو لمبی چاہے ہو جائے، یہاں پہ میرا کچھ اعتراض ہے جو اصولاً بنتا ہے۔ دیکھیں، شاید اس کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یہ بیانیہ جو ہے وہ میرا خیال عمران خان کو سوٹ نہیں کرے گا، یہ جو مداخلت والا یا جو امریکہ سے ریچرڈ گرین کر رہے ہیں، یا جناب ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں لگائی ہیں، یا وہاں سے جناب پریشر آئے گا تو پھر جو ہے عمران خان کی رہائی ہو جائے گی۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور ان کے ممالک کے ساتھ معاہدے ہیں اور وہ پریشر ڈالتے تو ڈیفینیٹلی بنیادی حقوق کے اوپر عمل درآمد تو ہونا چاہیے، جو کہ ہر پاکستانی کا رائٹ ہے، اور وہ یہاں پہ اگر قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو پریشر آ رہا ہے، جیسے 25 ملزمان کی جو سزائیں ہوئی ہیں عدالتوں کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ بالکل ایسے ہی آنا چاہیے، اس میں کہہ لیں کہ دوسرے ممالک کا فائدہ نہیں ہے، لیکن عمران خان کو جو چھڑوایا جا رہا ہے، کیا عمران خان کے ساتھ وہ نیکی کریں گے تو پھر نیکی کی توقع نہیں رکھیں گے؟ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے میں اس کو میں پاکستان میں مداخلت کے مترادف سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کے معاملات کے اندر چیزیں ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ برکیف اب آتے ہیں دوسری خبروں کی جانب، عمران ریاض اور جو آفتاب اقبال صاحب ہیں۔ ناظرین کرام، عمران ریاض نے ولاگ کیا اور ایک ان نون جگہ سے کیا، وہ واقعی ہی اچانک لاپتہ ہو گئے تھے جیسے ہم نے خبر دی تھی، اور پھر وہ جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آتے ہیں، اپنا ولاگ کرتے ہیں، اور ولاگ کے اندر ہی وہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل ایسے ہی ہے، میں بڑی مشکل سے جو ہے وہ محفوظ جگہ کے اوپر پہنچا ہوں۔ تو وہ بالکل بڑی مشکل سے، واقعی ان کو خطرہ ہے، اور وہ بڑی ایک نامعلوم جگہ کے اوپر گئے جہاں پر ان کے پاس نہ مائک تھا، بڑی سادہ سی انہوں نے ویڈیو بنائی، اس ٹائپ کا ان کی ویڈیو کا جو ہے وہ رزلٹ تھا، جہاں انہوں نے کہا کہ میرے پاس ابھی چیزیں مکمل نہیں ہیں اور ان کو خطرہ ہے اس وقت عمران ریاض کو۔ برکیف الحمدللہ وہ کسی سیف جگہ کے اوپر ہیں، شکر الحمدللہ، یہ ان کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں آفتاب اقبال کے حوالے سے۔ آفتاب اقبال کا رات گئے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ ہوتا ہے اور وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، لیکن اندر کی خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ 2 times but alhamdulillah we are deeply grateful to everyone who prayed. آفتاب اقبال صاحب has safely returned home. ٹیم آفتاب اقبال آفیشیل، ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے یہ ٹویٹ ہوا ہے، اور اس کے بعد اب اصل خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ واپس آ گئے ہیں، شکر الحمدللہ، یہ بھی آ گئے ہیں، لیکن یہ سعدیہ عباسی صاحب ہیں اور یہ
یو اے کے اندر جو ہیں وہ بیورو چیف ہیں نئی بات اور نیو کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. سعدیہ عباسی صاحب براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں, جو ان کی ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جو ان کا لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کے. تو ناظرین ہم یہ جو ٹویٹ کیا ہے آفتاب اقبال کے اندر کی کہانی کے حوالے سے ان کو کیوں پکڑا گیا تھا, یہ سعدیہ عباسی کی زبانی لکھ رہا ہوں, جو کہ براڈ کاسٹ جرنلسٹ بیورو چیف یو اے ای نئی بات نیو ٹیلی ویژن میڈیا نیٹ ورک انہوں نے لکھا ہوا ہے. اب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ جناب میری اصل معاملہ کیا بنا تھا. انہوں نے کہا کہ آفتاب اقبال صاحب کو عادل راجہ سمیت تمام کاپی پیسٹ یوٹیوبرز کو جواب دینا چاہیے کہ وہ عجمان کی ریاست میں اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں, اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ پیسوں کے زیادتی لین دین کے حوالے سے یو اے ای میں کتنے مقدمات میں پکڑے جا چکے ہیں, اور ملک ریاض سے ان کے لین دین کے کیا تنازعات ہیں. بصورت دیگر یو اے ای اور پاکستانی ایجنسیوں پر الزام تراشی میں آفتاب اقبال بھی ملوث سمجھے جائیں. نیوز بریکنگ یہ ہے کہ جلد ملک ریاض دبئی میں آفتاب اقبال پر مقدمہ درج کروائیں گے. امید ہے کہ اگر آفتاب اقبال صاحب دوبارہ پکڑے گئے تو اغوا کے الزامات نہیں دھرے جائیں گے. یعنی کہ پہلی خبر وہ یہ دینا چاہ رہی ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے. دوسرا انہوں نے کہا یہ جھوٹ پھیلایا گیا کیونکہ دبئی حکام کی ان کی بیٹی سے بات ہوئی تھی تو لا تعلقی کا اظہار کر رہی تھی. دوسری بڑی خبر ان کے ٹویٹ کے اندر یہ ہے کہ ان کا معاملہ ملک ریاض کے ساتھ چل رہا ہے, اور تنازع ملک ریاض جلد دبئی کے اندر ان کے اوپر کیس کرنے جا رہے ہیں. اور ملک ریاض کے ساتھ وہ پرانا بھی ہو سکتا ہے, آپ کو پتا ہوگا ایک چینل آیا تھا آپ نیوز اور یہ, اور وہ اس وقت ملک ریاض نے بعد میں اس کو خریدا تھا. پرانا معاملہ ہو سکتا ہے, برکیف مجھے ایگزیکٹ نہیں آئیڈیا. تو یہ ناظرین کہانی ہے برکیف دونوں صحافی خیر خیریت سے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.